پڑوسی مشرک، آپ کا کزن مشرک، آپ کا رومیٹ مشرک، آپ کا دوست مشرک، آپ کا ساتھی مشرک، منہ نہ کھلواؤ میں وہاں بھی ہوں۔ شرک کے بہتان باندھیں گے مسلمانوں کے اوپر۔ قل تو یا نبی اللہ ایہما اولا بالشرکی المرمیو ابی رامی۔ راوی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا، میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی شرک کا حقدار کون ہوگا، حقیقت میں مشرک کون ہوگا اللہ کے نبی؟ جو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو شرک کے فتوے دے رہا ہے، وہ مشرک ہوں گا، یا جن کو فتویٰ دیا جا رہا ہے وہ مشرک ہوں گے؟ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ کسی بریلی کے مولانا نے یہ فتویٰ نہیں دیا، اعلیٰ حضرت نے جملے نہیں کہے ہیں، کسی بریلی کے عالم نے نہیں کہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جملے۔ آقا فرماتے جب پوچھا گیا کہ شرک کا حقدار کون ہوگا، شرک کہنے والا، مشرک کہنے والا، یا جس کو کہا جا رہا ہے؟ قالا بل الرامی، آقا نے فرمایا کہ وہی پکا مشرک ہوں گا جو خود مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہوگا، جو لوگوں کو مشرک کہہ رہا ہے، جو جماعت حقہ کو مشرک کہیں گا اور شرک کی تہمتیں لگائیں گا، وہ خود پکا مشرک ہوں گا۔ تو اب ہم ان کو مشرک نہیں کہہ رہے ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم خود کافر ہو جاتے ہو، تم خود مشرک ہو جاتے ہو۔ اسی لیے آج کا موضوع کیا ہے؟ وہ ہمیں مشرک کہہ کر خود مشرک ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں اسناد جید، اس کی سند جید ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ اس کی سند کیسی ہے؟ جید ہے۔ اور پھر اس حدیث کو کتنے اور لوگوں نے لکھا، وہ بھی حوالے سماعت فرما لیں، صرف حافظ ابن کثیر نہیں ہے، باقی کتابیں بھی یہاں موجود ہے۔ لیکن میں ابتدا میں عرض کر چکا کہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر قرآن کے حوالے سے میں نے اس لیے بتایا کہ غیروں کو ان کی اس تفسیر پہ زیادہ اعتماد ہوتا ہے بنسبت دوسری کتابوں کے، حالانکہ اس کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کے اندر، ان کی جرح و تعدیل اسماء و رجال پر یہ کتاب ہے التاریخ الکبیر، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 301، رجال نمبر 2907 کے تحت۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب مشکل الآثار جلد نمبر 2 صفحہ 324 حدیث نمبر 869 پہ اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت امام ابن حبان نے اپنی الصحیح میں اس کو لایا جلد نمبر 1 صفحہ 280 حدیث نمبر 81، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حسن، اس کی سند جو ہے حسن ہے۔ یہاں ابن حبان بھی اتفاق سے رکھی ہے۔ جتنے بھی حوالے میں پیش کرتا ہوں الحمدللہ یہ ساری کتابیں میرے پاس ہارڈ کاپی میں ہوتی ہے، پی ڈی ایف کتابیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ساری کتابیں بار بار اٹھا کے دکھانا یہ وقت زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں اس سے بھی اس لیے دکھا دیتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ بریلوی ہر بات حوالے سے کہتا ہے، ہوائی باتیں نہیں کرتا۔ جب تک ہمارے پاس وہ کتاب ہوتی نہیں ہے، کتاب جب تک ہم پڑھتے نہیں ہیں، کتاب میں وہ چیز دیکھتے نہیں ہیں، تب تک ہم حوالہ دیتے نہیں۔ صحیح ابن حبان ہے میرے پاس اس وقت، اس میں امام ابن حبان نے لکھا اور کہا حسن، اس کی سند حسن ہے۔ امام طبرانی نے بھی لکھا ہے، یہ طبرانی معجم الکبیر کے اندر یہ بھی کتاب میرے پاس اس وقت ہے۔ ساری کتاب ہے، تاریخ کبیر بھی ہے، لیکن اب سب الماریوں میں ہے، ساری ٹیبل پہ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ امام طبرانی کی معجم الکبیر ہے، جلد نمبر اس کی 20 ہے، صفحہ نمبر 88 حدیث نمبر 169۔ اور امام طبرانی نے اس کو اپنی دوسری کتاب مسند الشامین جلد نمبر 2 صفحہ 254 حدیث نمبر 1291 پہ نقل کیا۔ امام بزار نے بھی اس کو اپنی مسند البزار میں لایا، جلد نمبر 7 صفحہ 220 حدیث نمبر 2793، اور امام بزار بھی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ حضرت امام یعقوب بن سفیان الفساوی اپنی کتاب المعرفت والتاریخ جلد نمبر 2 صفحہ 358 پر اس کو نقل کرتے ہیں۔ اس کو امام حسام ابن حسام الدین ہندی نے اپنی کتاب کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ 236 حدیث نمبر 31362 پہ نقل کیا۔ اس کو امام حیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ 255 حدیث نمبر 890 پہ نقل کیا، اور امام حیثمی بھی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ اور امام حیثمی اپنی دوسری کتاب کشف الاستار جلد نمبر 1 صفحہ 99 حدیث نمبر 175 پر اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو پہلی حدیث آپ نے سماعت فرما لی کہ آقا نے فرمایا کہ ایک شخص وہ ہوگا جو قرآن پڑھے گا، اسلام کی چادر اوڑھے گا، لیکن اللہ کا ارادہ جب غالب آ جائے گا اسلام کی چادر کو اپنے پیٹھ کے پیچھے اتار پھینکے گا اور مسلمانوں پہ شرک کی تہمتیں لگانا شروع کر دیں گا۔ آج دیکھیے کون سے جلسے ہیں جس میں یہ بیٹھ کر مسلمانوں کو مشرک نہیں کہتے، کون سے ان کے اجتماعات ہیں جس میں بیٹھ کر مسلمانوں کو مشرک نہیں کہتے، آج دن یہ مشرک کہتے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آئیے ذرا دیکھیے، یہ صحیح بخاری ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، ذرا دیکھیں۔
اور یہ انہی کے گھر کی چھپی ہوئی ہے، ہمارے ہاں کا نسخہ میں نہیں دکھا رہا ہوں۔ مبارک الاشرفیہ سے بھی بخاری چھپتی ہے ہمارے ہاں، لیکن یہ دارالسلام ریاض سے چھپا ہوا سعودی عرب کا نسخہ ہے۔ صحیح بخاری سے کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید، حدیث نمبر 1344۔ آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت کیا نقل کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1344 کہتے ہیں عن عقبۃ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاۃ علی المیت۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر اپنے حجرے پاک سے باہر آئے، تشریف لائے، اور پھر آپ اصحاب احد کی قبروں پر گئے۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ واضح کیا گیا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہے، حضور کے مرض الموت کے وقت کا یہ واقعہ ہے۔ پھر آپ اہل احد کی قبروں کے قریب آئے، وہاں پر آئے، اور آپ نے کیا کیا، جو احد کے مدفون تھے، احد کے شہداء تھے، ان کی قبروں پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی، ایسی ہی نماز پڑھی جیسے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس طریقے سے دوبارہ آپ نے نماز پڑھی۔ ثم انصرف الی المنبر، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اپنے ممبر پہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں آئے اور ممبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ فقال، اور پھر آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ یہ، میں بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم میں یہ بھی آیا کہ یہ رسول اللہ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر بھی اپنے صحابہ کو خطاب نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک حجۃ الوداع تو وہ خطبہ تھا جو ایک عظیم خطبہ ہے، جو بہت بڑی جمعیت کے سامنے آپ نے مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ میں دیا تھا، لیکن یہ جو ہے مرض الموت کے وقت کا خطبہ ہے، اور اس کے بعد پھر ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لاتے اور ممبر پہ آپ تشریف فرماؤ کے خطبہ ارشاد فرماتے، سرکار کی زندگی کا آخری خطبہ۔ اور آخری خطبہ کیا ہے، بڑا اہمیت رکھتا ہے، ذرا سنیں حضور کیا کہتے ہیں۔ فقال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انی فرۃ لکم وانا شہید علیکم، اے لوگو اب میرا گمان یہ ہے کہ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، اب میرا خیال یہ ہے کہ میں اب تم سے جدا ہونے والا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، مگر یہ نہ سمجھو کہ میں چلا گیا تو تمہارے اعمال سے ناواقف رہوں گا، تمہارے حالات سے بے خبر رہوں گا، یہ نہیں، بلکہ کیا فرمایا، وانا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں، تمہارے اعمال کو دیکھتا رہوں گا، تمہاری حرکات و سکنات سے واقف رہوں گا، یہ نہیں کہ میں چلا گیا تو تم سمجھو کہ اب تو حضور ہی نہیں ہے، نہیں، میں تمہاری حرکتوں سے، تمہارے اعمال سے واقف رہوں گا، میں شہید ہوں تم پر۔ چشمدید، شہید کے معنی ہوتے ہیں آپ لغت میں دیکھ لیں، چشمدید گواہ، جو اپنی آنکھوں سے منظر کو دیکھے، چشمدید گواہ اس کو ہی کہا جاتا ہے کہ جو واقعے کے وقت موجود ہو، جو واقعے کے ٹائم موجود نہ، اس کو شہید نہیں کہا جاتا، اس کو گواہ نہیں کہا جاتا۔ گواہ کی تعریف یہی ہے کہ جو واقعے کے وقت موجود ہو، عدالت میں ایک شخص آیا اور گواہی دے کہ ہاں صاحب میں نے یہ چیز دیکھا، جج نے کہا آپ نے دیکھا، کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں، مجھے کسی نے بتایا، تو اس کو گواہ کہا جائے گا؟ اس کو گواہ نہیں کہا جاتا، گواہ اسے کہا جاتا ہے، شہید اسے کہا جاتا ہے جو موجود ہو اور اپنی چشم سے، اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آپ نے فرمایا انا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں، تمہیں دیکھوں گا، تمہارے حالات سے واقف رہوں گا۔ اور دیکھو پھر آگے کیسی بہترین مثال دی کہ لوگوں کو اس پہ حیرانی ہوگی نا کہ حضور تو قبر مبارک میں چلے جائیں گے وصال کے بعد، تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو آقا نے وہیں پر اس سمجھا دیا صحابہ اکرام کو، حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی، غیب داں نبی جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو میرے علم غیب پر ہی شک و شبہات پیدا کر دیں گے، میرے دیکھنے پر ہی اعتراضات کریں گے۔ تو نبی نے اسی وقت صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو میں تمہیں کیسے دیکھوں گا، کیسے گواہ بنوں گا میں تمہارا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَنظَرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْعَانِ، اے لوگوں اس وقت بھی میں اپنے ممبر سے اپنی جنت میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ جب میں زمین پر اس ممبر پہ کھڑے ہو کر ساتوں آسمان کے پرے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ، آپ دوری اور مسافت دیکھیں، 500 سال کی ایک آسمان کی موٹائی، اور پھر پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی راہ، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر ان تیسرے آسمان اور دوسرے کے درمیان 500 سال کی راہ کا فاصلہ، ایسے ہر آسمان کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ کتنا ہے؟ 500 سال کی راہ، 500 فٹ نہیں، 500 کلومیٹر نہیں، یعنی ایک گھوڑ سوار گھوڑے پہ دوڑے تو وہ دوسرے کنارے تک پہنچنے میں کتنے سال لگے اس کو؟ 500 سال، اتنا فاصلہ ہے۔ اور ایسے 7 آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ، اور 7 آسمان میں ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ
500 سال کی راہ، اور اس کے اوپر ہے جنت، 7 آسمان کے اوپر ہے جنت، اور جنت میں بہ رہی ہے نہر کوثر. تو حضور کہتے ہیں میں اس وقت بھی اس ممبر سے اپنی نہر کوثر کو بہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. جب میں زمین سے اپنی نہر کوثر کو دیکھ سکتا ہوں تو قبر سے تمہیں نہیں دیکھ سکتا. میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ یہ کون سی جماعت ہے کہ یہ بخاری کا تو نام لیتے ہیں، تو صرف کیا بخاری رفع الدین کے لیے تم نے اٹھا رکھی ہے، صرف آمین کے لیے اٹھا رکھی ہے، بس انہی فروعی مسائل کے لیے اٹھا رکھی ہے، کہ کبھی عقیدے کے باب میں بھی تم کبھی بخاری کھول کر دیکھو. ہم امام بخاری کو مانتے، یقیناً ہم امام بخاری کو اس حیثیت سے مانتے، ان کی بخاری کو صحیح اس حیثیت سے ہم مانتے کہ اس میں عقائد کے وہ نایاب موتی انہوں نے صحیح حدیثوں سے جمع کر دیے کہ جو تمہارے عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. اور رہ گیا کہ رفع الیدین کا معاملہ، آمین کا معاملہ اور دیگر معاملات، یہ فروعی مسائل ہے، اس میں تو صحابہ میں اختلاف رہا. تو امام بخاری جس مسلک کے پیروکار تھے وہ شافعی المسلک تھے، انہوں نے اپنے مسلک کے حساب سے اس کی تائید میں وہ حدیثیں لا دی. اور وہ ائمہ جو حنفی المسلک تھے انہوں نے بھی اپنی حدیث کی کتابوں میں وہ حدیث لائی جس میں رفع الدین نہ کرنا ہے، رفع دین نہ کرنا ہے، آمین زور سے نہ کہنا ہے. تو بحث تو اصل یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہے، لیکن وہابیوں کی چالاکی دیکھیے آپ، فروعی مسائل میں قوم کو الجھا کے رکھا ہے، عقیدے پہ بات نہیں کرتے. عقیدے کے لیے میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی بد عقیدہ وہابی بخاری کو اٹھا کے لائے اور پیش کرے، صرف رفع الدین کے لیے لاتے، رفع دین، رفع الیدین، بڑے عجیب عجیب بات لوگ ہیں یہ. تو حضور کہتے ہیں وَإِنِّي، اور دیکھیں جملے بھی پہ غور کریں آپ. ایک ایک حدیث پر میں کہتا ہوں اگر گفتگو کریں نا تو ایک ایک نشست چاہیے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک بیان میں بہت کچھ سمیٹ لیا جائے، وقت کا بھی تقاضا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک حدیث پہ ہم اگر تلاوت کریں تو میں سمجھتا ہوں 1-1 گھنٹے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. حضور نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اپنے جملوں میں مبالغہ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جملوں کو اہمیت دکھانے کے لیے کیا جملے ارشاد فرمائے. وَإِنِّي وَاللَّهِ، اللہ کی قسم، قسم یاد کر رہے ہیں آقا. اور قسم کب اٹھاتا ہے آدمی؟ کہ جب بات بڑی پختگی کے ساتھ کی جاتی ہے، جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو. آقا کہہ رہے خبردار شک بھی نہ کرنا، دیکھو تمہارا نبی ممبر پہ کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں قسم اٹھا رہا ہے. تو کتنے بڑے بدبخت ہے کہ اپنے نبی کی قسم کی بھی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور کہتے مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. اور میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ میں حوض کوثر کو دیکھتا ہوں، دیوار کے پیچھے کی کیا اوقات ہے؟ یہ دیوار کتنی موٹی ہوتی ہے جو تم بناتے ہو؟ آج کل تو 4 انچی کی بننے لگی ہے جناب، پرانے دور کی بہت ہو گئی تو 8 انچی 16 انچی 32 انچی کتنی موٹی دیوار بناؤں گے جاب. ایک لمٹ ہے نا، 1 کلومیٹر موٹی تو دیوار نہیں ہوتی، مگر حضور تو ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں اللہ جانے کتنے میل کے فاصلے پہ جنت ہے اور وہاں نہر کوثر بہ رہی ہے، حضور اس کو دیکھ رہے ہیں. اور دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں واللہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنُ الْأَرْضِ او مفاتیح الارض. پھر آقا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم پروردگار نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے حوالے کر دی ہے. کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھیے بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. لیکن وہابی جی کو یہ حدیث کبھی نہیں ملی. وہابی جی کا کوئی مولوی کبھی ان حدیثوں کی تلاوت کرنے کے لیے کبھی ٹیبل نہیں لگائیں گا، کبھی اپنے 10x10 کے دڑبے میں نہیں بیٹھیں گا. وہ ہمیشہ جب بھی ٹیبل لگاتے ہیں 10x10 کے اپنے حجرے میں تو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، نبی کی غیبت کرنے کے لیے، بزرگان دین کا مذاق اڑانے کے لیے، اپنے نبی کی عظمت بتانے کے لیے کبھی انہوں نے ٹیبل نہیں لگایا ہے، کبھی 10x10 کے حجرے میں انہوں نے تقریر نہیں کی ہے. اول تو میدانوں میں بولتے نہیں ہے بیچارے، ہم تو میدانوں کے کھلاڑی ہے. یہ تو خیر ابھی لاک ڈاؤن ہے تو ہم اس کا موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو میں اپنے لائبریری، ایک زمانے سے لائبریری ہے میرے پاس، ایک زمانے سے کتاب ہے، لیکن ہم تو میدانوں میں بولتے آ رہے ہیں. لیکن چلیے اب ہم نے کہا لاک ڈاؤن ہے تو اس کا ہم بھی تو کچھ فائدہ اٹھائیں کہ گفتگو جب گھر میں بیٹھے ہیں تو کم سے کم دین کی ہی بات کریں، ہے نا، لوگوں تک دین کا پیغام بھی پہنچے اور ہمیں اس ذکر کرنے کا ثواب بھی مل جائے. دونوں باتیں اس کے اندر ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ رسول کی عظمت کے لیے انہوں نے کبھی تقریر نہیں کی. آقا فرماتے ہیں، اب یہاں جملے پہ غور کرے، وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ. آقا کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے تمام